کی چند صورتیں ہیں، کسی کی یادداشت میں قرآن کے چند پارے ہیں، اور بعض لوگ اللہ کی فضل سے ایسے بھی ہیں جن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے۔ تو یہ اپنے سینے میں پورا قرآن لے کر کے اگر باتھ روم میں جا سکتے ہیں تو اس موبائل کی یادداشت میں، اس کی میموری کارڈ میں قرآن لے کر کے جانا بھی معیوب نہیں ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ قرآن واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس سینوں میں قرآن ہمارے بھی ہے، حافظ صاحب کے بھی ہے، آپ کے بھی ہے، کم سے کم سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہے، تو اتنا قرآن آپ لے کر کے بھی باتھ روم میں جاتے ہیں۔ تو میموری کارڈ کا مسئلہ الگ ہے، اسکرین پر ہونا، سامنے نظر آنا یہ الگ بات ہے، اور میموری میں ہونا یہ الگ بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے آپ اس کا خیال رکھیں۔ موبائل کے استعمال کے تعلق سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے وقت رہا تو پھر بات ہوگی۔ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، اور یاد رکھیں یہ مسئلہ دو طرفہ ہے۔ مرد اور عورت کے تعلق سے ہم جب بھی کسی کے یہاں فون لگائیں، اتفاق سے اگر کوئی عورت فون اٹھاتی ہے تو ہم ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں۔ جب بھی لگائیں، کسی کے گھر بھی نہ موجود ہونے پر مردوں کے عورتیں اٹھا لیتی ہیں، پھر اٹھانا جائز بھی ان کا۔ وقت ضرورت عورت کا مرد سے بات کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اجنبی عورت سے بھی بات کر سکتے ہیں انسان، لیکن اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اٹھاتی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ٹھاک انداز میں بات کریں، ہنس کر کے نہیں، اٹھلا کر کے نہیں، کھلکھلا کر کے نہیں، لوچدار لچکدار انداز میں، جس سے سامنے والے کی نیت میں فطور آئے، دل میں کوئی بیماری پیدا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور خاص جو ہے اس بات کی رہنمائی فرمائی اور کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تمہارے گھر کوئی مانگنے کے لیے آئے، کوئی سوال کرے، کوئی تم سے بات کرے، ایک تو یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے، اوڑھ کے پیچھے سے بات کی جائے، پردہ ہو، اور دوسرے بات کرنے میں جو انداز ہو تو کہا فلا تخضعن بالقول، تو تم لوچدار انداز میں، نرم انداز میں، میٹھے اور رسیلے انداز میں لچک کر کے، ہنس کر کے، اٹھلا کر کے بات نہ کرو کہ سامنے والے کے سینوں میں بیماری پیدا ہو جائے۔ تو ہماری آپ کے گھر کی عورتیں اگر کسی کا موبائل اٹھائیں تو جو ضرورت کی بات ہے، کون صاحب ہیں، کس سے بات کرنی، ٹھیک ہے گھر پر نہیں ہے، آئیں گے میں بات کرا دوں، آئیں گے تو آپ بات کر لینا، 1 گھنٹے بعد آئیں گے، اس طرح سے بس صاف ستھری بات۔ ایسے ہی ہم اور آپ اگر کسی کے گھر کال کریں، کوئی عورت اٹھاتی ہے، ضرورت کی بات کریں، فلاں سے بات کرنا تھا، ہے یا نہیں ہے، بس آپ بات کر کے فون رکھ دیں۔ یہ چیز معاشرے میں بہت بڑا فتنہ بنتی جا رہی۔ ایک آخری چیز جس کے تعلق سے میں نے سنن ابن ماجہ کی روایت جو شروع میں پڑھی تھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، انی لأعلمن اقوام من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز تہامہ کے پہاڑوں کے برابر 20 زن روشن نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ تہامہ مکہ کے قریب پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے۔ کہا نیکیاں کتنی ہوگی، ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی، تہامہ کے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں دور تک پھیلی ہوئی۔ کوالٹی کیسی ہوگی، 20 زن روشن نیکیاں ہوں گی، چمکدار نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو بھی گرد و غبار بنا دے گا۔ وہ پہاڑ جیسی نیکیاں ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں بکھیر کر اڑا دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، آپ مجھے ایسے لوگوں کی کچھ خصوصیت بتا دیجئے، کچھ صفات بتا دیجئے، کیسے لوگ ہوں گے تاکہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، ان کے بارے میں جان کر کے میں ان سے بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ بھی راتوں کو عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہو، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ تنہائیوں میں جائیں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، حرام کاریوں کا ارتکاب کریں گے۔
پہلے لوگ سوچتے تھے کہ آدمی تنہا ہوگا تو کیسے حرام کاری کرے گا۔ اس موبائل نے اب خلوتوں اور تنہائیوں کی برائیوں کی کثرت کر دی ہے۔ آدمی تنہائیوں میں زیادہ برائیاں کرتا ہے محفلوں کے مقابلے میں، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خود ان کی بیوی اگر موبائل چلاتے ہوئے آئے تو ان کو بند کرنا پڑتا ہے، ان کے بچے آ جائیں تو ڈر جاتے ہیں، خود انسان ڈر جاتا ہے، جب اپنی بیوی سے ڈر جاتا ہے، بچوں سے ڈر جاتا ہے، دوست آ جائیں تو بند کرتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں اس موبائل کی دسترس میں ہیں، اور ہمارا نوجوان کیا بلکہ عمر کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد اس کا شکار ہے۔ اور آپ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ وہ بہت برے لوگ ہوں، کہا نہیں، وہ نمازوں کے پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن ان کی تنہائیاں کیسی ہوں گی کہ جب تنہائی میں جائیں گے تو برائیوں کا ارتکاب کریں گا۔ تو یہ ایسی برائی ہے جو ہم تنہائیوں میں موبائل کے ساتھ جب ہوتے ہیں کرتے ہیں، جو ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دینے والی ہے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری خیرات کو، ہماری تلاوت و قرآن کو، سب کو ضائع کر دینے والی برائی ہے اگر ہم نے تنہائیوں میں اس موبائل کا غلط استعمال کیا۔ یہ سب سے زیادہ بچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اس نے لوگوں کے سامنے ہم کو باعزت بنا رکھا ہے، تنہائیوں میں بھی ہمیں اپنے نزدیک جو ہے باعزت بنائے رکھے۔ بار الہ تو ہم سب کو موبائل کے فتنے سے بچائے رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہم کو اللہ نے موبائل کا انعام اور فضل کیا ہے، موبائل جیسی نعمت ہے، ایک طرح سے دونوں ہے، یہ نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم لوگ لکھنے پڑھنے کا زیادہ کام اسی سے کرتے ہیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، قرآن کا کوئی بھی نسخہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، زیادہ تر کام اسی سے اب ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن اکثریت کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں بلکہ لوگ بات کم کرتے ہیں، برائیاں زیادہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے اور اس برائی سے بچائے رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأعلی وأولی وأجل وأتم وأکبر۔